سی پیک ایکچولی جی چائنا کی طرف سے ہمیں تحفہ تھا، لیکن اس کوانٹٹی کے نتیجے میں بھی اس رواں سال میں $7 ملین پاکستان آئیں گے، جس سے پاکستان کو $7 ملین کا فائدہ ہوگا. اس وقت جتنے بھی نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں نا آپ کے، سارے چائنا نے لگا کے دیے کہ پاکستان نے بھارت سمیت تقریباً 10 ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پچھاڑ دیا. آپ نے سی پیک کے پروجیکٹ کے پہلے فیز کو آپ نے مس یوز کیا، آپ نے غلط، آپ کی ترجیحات تھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین، سی پیک کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ سی پیک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بہت لوگ اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت سی پیک کا پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، پاکستان کے انفراسٹرکچر میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے آئی پی پی کے ساتھ نیگوشیشن کی، پاور ٹیرف کو نیچے لانے کے لیے نئے معاہدے کیے گئے، لیکن جو ایک بڑا سائز ہے پاور پلانٹس کے اندر وہ چائنیز پاور پلانٹ کا ہے، اور اس کے بعد سرکاری کمپنیوں کا کوششیں جاری تھیں. آج آپ کو بتائیں گے کہ آئی پی پیز کے ساتھ تو حکومت نے معاہدے کر لیے، چینی کمپنیوں نے، یعنی کہ آئی پی پیز کے وہ مالکان جو چینی ہیں یا چینی کمپنیاں ہیں، انہوں نے حکومت کو کیا جواب دیا ہے، اور دو ٹوک جواب دیے. اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے، کس طریقے سے ہم ان کو مینیج کریں گے، کیا چینی کمپنیوں کا جواب جو بڑا خلاف توقع آیا ہے وہ درست ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، تو اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سی پیک کا محور و مرکز گوادر پورٹ، وہاں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو وہاں پر گوادر فری زون تھا، وہاں پر بہت سی کمپنیوں کو لانے کی کوشش کی گئی، تاخیر ضرور ہوئی اور اس کے بہت سے مسائل تھے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن وہاں سے کچھ ایک ایسی وہاں پر پروڈکٹ تیار کی گئی جس کو اب عالمی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ایگزمپشن دی گئی ہے، اور کتنا زر مبادلہ اس پروڈکٹ کی عالمی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرنے سے پاکستان کو حاصل ہوگا، اور آنے والے دنوں میں کیا گوادر کو فلی آپریشن کرنے کی تیاری کس حد تک مکمل ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ان ٹاپکس پر بات کرنے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. خالد صاحب، سی پیک کے حوالے سے بات ہونا شروع ہوئی، اگرچہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو دور حکومت تھا 2008 سے 2013 کے دوران، اس وقت پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی کلیم کرتی ہے کہ آصف زرداری صاحب کی کوششوں سے اس کو تھوڑا مٹیریلائز کیا گیا تھا. لیکن مجھے یاد ہے جب 2013 کے الیکشن ہوئے، ابھی نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی، اور چائنیز پرائم منسٹر اسلام آباد کے دورے پر آئے تھے، اور نواز شریف صاحب بڑے خوش تھے. ان کی نسرینہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ہم اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے تھے کہ خبر کیا ہے. تو میں اس وقت ڈان نیوز کے ساتھ وابستہ تھا، تو خبر ہی ہم نے بریک کی. اس وقت سی پیک کا لفظ کہیں یوز اس وقت تک نہیں ہو رہا تھا، تو ہمارا ایک سورس وہاں موجود تھا، اس نے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل دی، ہم نے خبر بریک کر دی. اب ڈان کے علاوہ یہ خبر کہیں نہیں تھی، اور ہر طرف سے کال آئے یہ کیا ماجرا ہے، پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی، گورنمنٹ کچھ بتا نہیں رہی، اور آپ اتنی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے بلند و بلند دعوے کیے جا رہے ہیں، گوادر کا ذکر، ٹریڈ کا ذکر، انفراسٹرکچر کے منصوبے. تو میں نے کہا سے ان سے ویٹ کریں. شام کو پرائم منسٹر آفس کے لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، نواز شریف صاحب کل خود اناؤنس کریں گے. اگلے دن کنونشن سینٹر میں ایک فنکشن تھا، تو وہاں پہ نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ پبلکلی پاکستانی قوم کے سامنے سی پیک کا نام اناؤنس کیا، اور انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پاور پلانٹس لگے، اورینج لائن ٹرین، کچھ اور چیزیں، مختلف انفراسٹرکچر کے منصوبے، روڈز، نیٹ ورک، ML1 کی ابھی تک باتیں جاری ہیں. لیکن اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ڈیبیٹ نے جنم لیا ہمیشہ کہ سی پیک کا کچھ فائدہ نہیں ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، چائنا جہاں گیا اس نے ان کو ملکوں کو ڈبو دیا ہے، لیکن پاکستان کو اس کو فروٹس ملے. یہی حقیقت ہوگی، آپ نے کافی ریسرچ کی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہیں گے، بجلی کی نرخوں میں کمی ہونی ہے، اور سی پیک کے تحت لگنے والے پاور پلانٹ کے ساتھ بات چیت جاری تھی. کیا چائنیز کمپنی تیار ہوئی ہیں کہ وہ بھی اپنے جو ٹیرف ہے اس کو کم کریں گی؟ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. سی پیک جو تھا، ظاہر ہے یہ صدر آصف زرداری اور نواز شریف، یہ ان کی ایک جوائنٹ ایفرٹ سمجھ لیں، اور یہ یعنی تقریباً 45 سے 50 بلین ڈالرز کی یہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے مختلف سیکٹرز آف اکانومی میں پاکستان میں. ایک نے کنسیو کیا، دوسرے نے اس کو پریکٹیکلی سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا، اور بعد میں پھر بریکس کیوں لگیں اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا. تو اس میں تیسرے کی وجہ سے بریک لگی، پہلے اور دوسرے نے
اس کو آگے بڑھایا, تیسرے نے آگے بریک لگائی, بریک لگا دی. اس نے کس کو خوش کیا, وہ ملک کے انٹرسٹ میں تھا یا نہیں تھا, یہ اب ہسٹری ہمیں بتائے گی, لیکن ہمیں تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان میں. اینی ہاؤ, سی پیک ایکچولی جی چائنا کی طرف سے ہمیں تحفہ تھا, ایسا ملک جس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. بدترین کرائسس تھا پاور کا بدترین کرائسس تھا. اس کے علاوہ بھی دوسرے سیکٹرز آف اکانومی جو تھے وہ بھی آن دا ڈکلائن تھے. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. تو چائنا کو بھی ضرورت تھی کہ وہ ہمارا گوادر کو استعمال کرے اور وہاں سے اپنی جو ہے نا شپمنٹس جو ہیں وہ لے کے جائے دوسرے ممالک میں. اور وہ بھی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے فرینڈلی تعلقات تو تھے بہت زیادہ, اسٹریٹجک تعلقات تو آل دا ٹائم تھا, لیکن جو ٹریڈ ریلیشنز اور کمرشل ریلیشنز تھے وہ ہمارے جو تھے نہ ہونے کے برابر تھے. حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ FTA 1 بھی کیا, FTA 2 بھی کیا. FTA 2 انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس آج تک ایکسپورٹ سرپلس نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس میں ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں, ان کی نہیں ہیں. تو دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ سی پیک ایک جوائنٹ وینچر تھا بٹوین دا ایفیشینٹ اکانومی اینڈ نان ایفیشینٹ اکانومی. جی ہم لوگ نان ایفیشینٹ ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. جب گورنرز کا ذکر آتا ہے تو ہم سے ملک تو چل تو نہیں رہا صحیح معنوں میں, سچی بات ہے نہیں چل رہا نا. انہوں نے ہمیں پاور پلانٹس لگا کے دیے, ہم سے چل ہی نہیں رہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جی پہلے فیز میں بے شک الیکٹریسٹی جو ہے مہنگی ہے, لیکن نیکسٹ فیز میں ہم اس کو کم کر دیں گے کیونکہ ہم گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف رکھیں گے ملک کو. وہ چائنا نے تو نہیں رکھنا تھا آپ کے گروتھ ٹریجیکٹری پہ, پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ آپ کو نہیں رکھنا تھا. وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان میں رکھنا تھا یا پاکستان کی لیڈرشپ نے رکھنا تھا. لیکن جس ملک میں انسرٹنٹی ہو, جس ملک میں آل دا ٹائم پروٹیسٹ چل رہے ہوں, جس ملک میں آپ ایسے پروٹیسٹ چل رہے ہوں جس سے سی پیک بھی ہرٹ ہوا اور مزید انویسٹمنٹ آنی ہارٹ ہوئی, تو اس سے ظاہر ہے آپ کی جو ہے جو گروتھ ہے وہ کم ہوگی. اب جب گروتھ کم ہوگی تو پھر الیکٹریسٹی کی یوٹیلائزیشن کم ہو جائے گی, گیس کی یوٹیلائزیشن کم ہو جائے گی. آج ہم لائن پیک کا شکار ہیں, آج ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے, کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گروتھ نہیں ہو رہی. تو گروتھ کا جو ذمہ تھا وہ پاکستان کا اپنا تھا, وہ سی پیک کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. چائنا نے آپ کو انویسٹمنٹ کر کے دی, گروتھ کے لیے جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ تھا, جو انرجی ریکوائرڈ تھی, وہ بنا دیے. اگلے کام آپ نے کرنا, اگلے کام ہم نے. اور جب وہ چائنا سی پیک کے تحت آیا اس سے پہلے یہی کمپوننٹ نہیں تھے اور ہم بدترین معاشی صورتحال سے دوچار تھے. بالکل بجلی نہیں تھی تو صنعتیں بند ہونی تھی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے نیگوشیٹ, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہتر نیگوشیٹ کر لیتے اس وقت, جو پروجیکٹس انہوں نے لگائے تھے آپ نے کیوں نہیں کیا. اگین میں کہتا ہوں کہ پاکستانی جو بیوروکریٹس ہیں یا جو پاکستان کی سائڈ سے جب بھی کوئی آپ پروجیکٹس نیگوشیٹ کرتے ہیں, ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ یا پاور پرچیز ایگریمنٹ کو ایگزیکیوٹ کریں اور اس پہ پھر نیگوشیٹ, پہلے اس کو نیگوشیٹ کریں پراپر طریقے سے. میرا نہیں خیال ہے کہ انہوں نے اچھے نیگوشیٹ کیے, لیکن اس کی ذمہ داری آپ ان کو نہیں دے سکتے جو ہے چائنا والوں کو. ٹھیک ہے نا, چائنا والے تو ہمارے موسم تھے, انہوں نے کہا جی جو آپ چاہتے ہیں ہم کرتے رہے. ان کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم نے گوادر پورٹ سے اپنے جو ہے نا ٹرانزیکشنز وغیرہ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹریڈ ٹرانزیکشنز کرنی ہے. تو ان کا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے گوادر ہوتا, لیکن آپ نے کہا نہیں ہمیں الیکٹریسٹی کا ڈیفیسٹ ہے, ہمیں پاور پلانٹس لگا کے دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لگا دیتے ہیں. اب آپ نے بہتر نیگوشیٹ نہیں کیا تو اس میں چائنا کا کیا قصور ہے؟ چائنا کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب چائنا کے جو کمرشل بینکس ہیں سر بٹی صاحب, انہوں نے لون دیے ہوئے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, بالکل. اب یہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف چائنا کو جی کہ ری پروفائلنگ کریں, وہ کہتے ہیں کمرشل بینک سے ہم کیسے بات کریں. بہت بڑا چیلنج ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے مسئلہ. جو جن کمپنیوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے IPPs میں, انہوں نے کمرشل لونز لیے ہوئے ہیں اپنے کمرشل بینکوں سے. تو یہ اب ان سے ری پروفائلنگ کا کیسے کہیں کہ جی آپ جو ہے جو ٹینیور ہے ڈیٹ پیمنٹ کا وہ بڑھا دیں, کیسے کہیں؟ انہیں پرابلم آ رہی ہے. ان کا جو بزنس پلان تھا وہ آپ کے کہنے پہ انہوں نے بزنس پلان بنایا تھا. اپنے پروفٹ ریشو کم کریں, وہ کیسے کم کریں؟ دوسرا خاص صاحب میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا, انہوں نے نا پھر اس بات پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ جی ہم جو ہے نا آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, جیسے کہ آپ کو 2002 پالیسی کے تحت جو لگے ہوئے ہیں یا 1994 کے لگے ہیں, ہم نے تو نئے لگائے ہیں. بالکل. تو خالد صاحب چائنا کا مسئلہ صرف پاکستان تو نہیں ہے نا, چائنا نے BRI کے تحت دوسرے ممالک میں کیا. اگر آج پاکستان میں پاکستان کے کہنے کے اوپر وہ آپ کے اپنے معاہدوں کو اوپن کرتے ہیں, آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, ری پروفائلنگ کر دیتے ہیں,
تو کون سا ایسا ملک نہیں ہوگا جو ان سے ڈیمانڈ کرے گا؟ وہ بھی کرے گا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹ کے اوپر انیفیشنسی تھی کہ اس وقت آپ بہتر پھر ڈیل کرتے, اپنے فائنینشیل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سسٹینیبل کوئی ماڈل لیتے اور آپ کم کرتے. آپ نے سارا امپورٹڈ کول پہ جو لگائے ہیں پورٹ قاسم ساہیوال, جی ٹھیک ہے نا, ہب جو کول پاور پلانٹس ہیں, اور ابھی امپورٹڈ کول پہ 6 کول پلانٹ ڈراپ بھی ہوئے تھے. اور یہ جو گوادر والا کیوں جو ہے ابھی تک نہیں ہو سکا, کیونکہ اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تھر کول پہ لے کے جائیں, وہاں پہ ریل کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کریں, تھر کول پہ لے جائیں. لیکن میری اور کئی اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی ایسے جینکوز ہیں جو اب ہم نے ابنڈن کر دیے ہیں, ان میں سے کچھ کوئی ریٹرو فٹنگ کر کے کوئی پلانٹ وہاں پہ لے جائیں. بالکل صحیح, تو وہاں پہ لگا دیں, نہ آپ کو خریدنا کی ضرورت پڑے گی. تو بہرحال آپ کو 300 میگا واٹ وہاں پہ کسی طریقے سے جنریٹ کر لیں جو ہمارا لوکل فیول پہ چلے کم از کم. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا سی پیک میں. سی پیک دیکھیں, چائنا سی پیک سے ذرا ہٹ جائیں, ذرا 2 منٹ کے لیے ہٹ جائیں. چائنا نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا. اس وقت جتنے بھی نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں نا آپ کے, سارے چائنا نے لگا کے دیے ہوئے. بالکل صحیح. ہائیڈرو پاور پلانٹس آپ کے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ڈیمز بن رہے ہیں اس وقت, آپ سٹارٹ ہو جائیں. نیلم جھیلم بھی انہوں نے بنا کے دیا آپ کو, داسو پہ آ جائیں, محمد پہ آ جائیں, محمد پہ, کروٹ پہ, اور یہ کیا نام ہے, سکھی کناری پہ آ جائیں. سارے انہوں نے بنا کے دیے. اور اب مزید جو ہے آپ ہائیڈرو پاور پلانٹس میں وہ چائنا ہی بنا کے دے رہا ہے. اب آ جائیں تھر پہ. تھر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ چائنا کر کے دے رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. ونڈ پاور پلانٹس انہوں نے بنا کے دیے. سولر قائد اعظم سے جو پہلا ہم جو لیتے ہیں. لیکن آپ نے مس یوز کیا. آپ نے سی پیک کے پروجیکٹ کے پہلے فیز کو آپ نے مس یوز کیا. آپ نے غلط, آپ کی ترجیحات تھی. میں مانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں بہت زیادہ انرجی کا کرائسس تھا. یہ تو ترجیح ٹھیک تھی کہ جی پاور پلانٹس لگا دیں, یہ ترجیح ٹھیک تھی آپ کی. لیکن یہ ترجیح ٹھیک نہیں تھی کہ آپ اس کے جو لون ہے, جو کم انٹرسٹ پہ جو انہوں نے لون دیا ہے ہمیں, اس سے آپ اورنج ٹرین لگا دیں. اور یہ لاسٹ میکنگ پروجیکٹ ہے, یعنی سبسڈی دینے والا پروجیکٹ ہے نا. تو آپ نے یہ پروجیکٹس کیوں لگایا؟ لاسٹ میکنگ پروجیکٹس کیوں لگایا؟ شعباسیوں کے لیے لگایا. یہ اس وقت حکومتیں لگاتی ہیں جب حکومت سیلف ریلائنٹ ہو جاتی ہیں اور اپنے پیسوں سے لگاتی ہیں. یہ ادھار کے پیسوں سے, لون کے پیسوں سے یہ نہیں لیتی. آپ وہاں پہ اس کا لون کون دے گا اورنج ٹرین کا؟ جب لاسٹ میکنگ پروجیکٹ تو نہ کریں آپ. بالکل ایسے. تو آپ اس اپرچونٹی کو آپ نے ضائع کیوں کیا؟ اس اپرچونٹی سے آپ کو پہلے فیز میں آپ کو 2 چیزیں کرنی چاہیے تھی. ایک تو ٹھیک ہے آپ نے پاور پلانٹس لگا دی, اور ساتھ آپ کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون 1-2 بنا دینے چاہیے تھے. کا لازمی جز تھا وہ پہلے میں کرنا چاہیے تھا. پہلے مرحلے میں آپ کو کر لینا چاہیے تھا. آخری ترجیح ملے گی. آپ وہ آخری ترجیح ملے گی. ابھی تک جو ہے نا ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کی کہ جو اسے ایکسپورٹ کر سکیں ہم. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے لور نہیں کیا وہاں کی جو ایسی جو گریجویٹ کر چکی ہوئی ہے چائنا کی اکانومی مختلف پروڈکٹس میں, اور انہوں نے جو ہے نا آؤٹ سورس کر دی کافی انڈسٹری. بالکل ٹھیک. تھائی لینڈ میں آؤٹ سورس کر دی, ساؤتھ کوریا میں آؤٹ سورس کر دی, اور بھی کئی ملکوں میں انہوں نے آؤٹ سورس کر دی. لیکن اگر یہی وہ ہمیں آؤٹ سورس کر دیتے اور ہمارے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہوتے تو جہاں پہ انڈسٹری آ جاتی ہے ان کی. لیکن یہ بھی ہم نے نہیں کام کیا. تو یہ ہماری ترجیحات غلط تھیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بیوروکریسی کا اسٹرکچر ہے وہ کوسچنیبل ہے, اور آپ کے جو منسٹرز تھے اس وقت کے وہ بھی کوسچنیبل ہیں. ان کی آؤٹ پٹ جو ہے کوسچنیبل ہے. انہوں نے بہتر نیگوشیٹ نہیں کیا. ان کی ترجیحات جو تھی ہائیلی کوسچنیبل تھی. اب ہم اس کا بھگت رہے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ جی چائنا ہمیں بیل آؤٹ کرے. چائنا نے تو انویسٹمنٹ کر دی آپ کی, آپ نے گروتھ نہیں شو کی, جی ڈی پی گروتھ نہیں شو کی, ڈیمانڈ نہیں انکریز کی الیکٹریسٹی کے میں. تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے ان کا. لیکن یہ جو آپ ان کے ساتھ ان کو ایکولائز نہیں کر سکتے کہ جی چونکہ نہ ہمیں ورلڈ بینک کہہ سکتا ہے نہ آئی ایم ایف کہہ سکتا ہے یہ کہ جی آپ نے دوسرے جو آئی بی پیز ہیں ان کے ساتھ آپ نے ریوائز کیا ایگریمنٹ سے ان کے ساتھ بھی کریں. نہیں, ان کا سین ہی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے اپنے پروفٹس لے چکے ہوئے تھے, وہ مزید کما رہے تھے, اور انہوں نے رانگ ڈوئنگز بھی بہت ساری کی ہوئی تھی. انہوں نے تو اپنے پروجیکٹس کے مطابق یہ چل رہے ہیں, اور انہوں نے نئے پروجیکٹس لگائے ہیں. یہ 2015 پالیسی کے تحت انہوں نے کام کنا شروع کیا تھا. تو اس کے حوالے سے تو اب کنکلوژن یہ ہے کہ تمام تر ایفرٹس کے بعد چائنا کی طرف سے معذرت ہے, چونکہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ نہ ری پروفائلنگ کر سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی ہیوج ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. آپ نے اسی ماڈل کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے. اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے. آپ نے ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے الیکٹریسٹی کی. آپ اور دوسرا بات یہ ہے کہ
جو چائنا نے ایک آفر ضرور کی ہے. چائنا کہتا ہے کہ یار اگر جو آپ ہم سے ری پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں نا, تو جو وہاں سے آپ کو کتنا ملے گا میکسیمم بینیفٹ, 4 روپے کا, 4 روپے کا, 3.5 روپے سے لے کے 4 روپے تک بینیفٹ مل جائے گا ٹیرا میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, کسی اور چیز سے ہم سے بینیفٹ لے لو, کسی اور ہیڈ سے. چلے یہ بھی ان کی گریٹنیس ہے کہ دوبارہ انہوں نے کوئی راستہ نکال دیا. لیکن اس کو نہ لگاؤ اور نہ اس کو ڈاکومنٹ کرو, نہ اس کو پبلک کرو. ہم کسی اور ہیڈ میں آپ کو ریلیف دیتے ہیں اتنا ہی, لیکن آپ اس کا جو پیمنٹ میکانزم ہے وہ بے شک ڈالرز میں نہ کرنا, ین میں کر دینا, تاکہ ڈالر آپ کا انڈر اسٹریس نہ آئے. آپ کا جو ریزروز ہیں ڈالرز پہ, آپ کو یہی پرابلم آتی ہے کہ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, تو آپ وہ جو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی ہیڈ میں, تو وہ جو ہے وہ 4 روپے کا بینیفٹ آپ کو مل جائے کسی طریقے کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ آپ ین میں ہمیں اس کی پیمنٹ کر دیجیے گا. یہ جو اس خطوط میں جو ہے نا اب ٹاپ لیڈرشپ پہ بات چل رہی ہے. بالکل ٹھیک. چلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر الٹیمیٹلی کیا چیز طے پاتی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ چین نے اگین ایک دوست ملک ہونے کا ساتھ دیا. ایک مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, چین نے ایک راستہ دیا کہ آپ یہاں پہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہمیں اصرار مت کیجیے گا, لیکن ہم کو کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگرچہ کہ ماضی کی ہماری غلط پالیسی تھی, وہی معاملہ کہ ہم پائیدار منصوبے نہیں بناتے, شارٹ ٹرم میں کام کرتے ہیں. خان صاحب ہم نے سی پیک کی بات کی تو ہم نے سوچا کہ فوکس اپنا سی پیک پہ ہی رکھتے ہیں. بالکل. سی پیک ان تمام جو آپ نے پروجیکٹس ڈسکس کیے, ان سارے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو اصل جو منصوبہ تھا جس کے اوپر ہماری اکنامک گروتھ لنک کر رہی تھی وہ تھا گوادر پورٹ. بالکل. اور گوادر پورٹ ہم 99 سے ہم اس کے اوپر ایفرٹس کر رہے ہیں, مختلف اس کے اوپر فیز آئے, لیکن وہاں پر بے شمار مسائل ہے. اس سے پہلے ہمیں اپنے ناظرین کو بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ایک حالیہ کمیٹی کے اندر وہاں پر ایک پوری رپورٹ پیش کی گئی, اور احسن اقبال صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے. مختلف وہ پوائنٹس تقریباً 20-25 ایسے ایکشنز ہیں جن کے اوپر کام شروع کر دیا گیا تاکہ گوادر کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہم فل سوئنگ پہ کام لے جا سکیں. وجہ کیا ہے وہاں پر, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ گوادر کیوں اس طریقے سے اپنی کمرشل سرگرمی شروع نہیں کر پا رہا. لیکن ان تمام تر مشکل حالات کے باوجود اسپیشل انویسٹمنٹ فیسٹیلائزیشن کونسل کی کاوشوں سے جس طریقے سے چیزوں کو پرسو کرتے ہیں, پش کرتے ہیں, انہوں نے گوادر فری زون, گوادر پورٹ کا جو پھر سب سے امپورٹنٹ ہے گوادر فری زون ہے, جہاں پہ آپ نے اپنے اس زون میں اپنی انڈسٹری لگانی ہے, پروڈکشن کرنی ہے, روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں, اور ان چیزوں کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں عالمی مارکیٹ میں. گوادر پورٹ کے اوپر تو پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں, اپنے کارخانے لگائیں اور اپنا مال دنیا کو بھیج دیں. تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں وہاں پر کچھ ہو گئی تھیں, لیکن وہاں پر کچھ رکاوٹیں تھیں. اس کے اندر ہمارے آپ کا ہوتا ہے پالیسی بیریئر بھی بہت زیادہ ہیں, ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ. جی ایگزیکٹلی. تو وہاں پر الٹیمیٹلی ایس سی سی نے کوششیں کی, معاملہ اقتصادی رابطہ کمیٹی تک پہنچا, اور الٹیمیٹلی ای سی سی نے اپروول دی, جس کے نتیجے میں خالد صاحب اب پہلی مرتبہ گوادر پورٹ کے فری زون میں بننے والا ایک کارخانہ جو کہ پیدا کرتا ہے پوٹیشیم سلفیٹ فرٹیلائزر. یہ وہ فرٹیلائزر ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر مختلف فروٹس کے پودوں میں, ویجیٹیبلس میں, اور اس کے بہت زیادہ استعمال ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, تو اس کو آپ وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ایجون کمپنی اس کا نام ہے. اچھا. اس نے یہ سارا پروسیس مکمل کیا. الٹیمیٹلی ایس سی سی کی کوششیں آئیں, ایس سی سی کے ایفرٹس کے نتیجے میں ایس سی سی نے منظوری دی, اور یہاں سے پہلی کھیپ اب گوادر کے پورٹ کے ذریعے سے فری زون میں تیار ہوئی اور گوادر پورٹ کے ذریعے سے ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے. فرسٹ ایور ایکسپورٹ گوادر زون کی, جی فری زونز کی, جی ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ اس کو جو الاؤ کیا گیا ہے پالیسی کے ایگزمپشن دی گئی ہے, جو اس کی ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ ایکسپورٹ کرنے کے اوپر 10,000 ٹن اس کو ایکسپورٹ کرنے کی سالانہ اجازت دی گئی ہے. 10,000 ٹن کر لے, یا جو اس کی ایکچوئل پروڈکشن ہے 50% وہ اس کو اچیو کر لے, جو بھی پہلے وہ اچیو کرتا ہے اس کو اجازت دی گئی ہے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے چونکہ اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, اور جو اس کے سی او ہیں وہ بڑے خوش ہیں, سمد خان صاحب. تو انہوں نے اس بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پہ اس ہمیں اس اقدام کے نتیجے میں شروع میں اگرچہ کہ تھوڑی کوانٹٹی ہے, لیکن اس کوانٹٹی کے نتیجے میں بھی اس رواں سال میں $7 ملین پاکستان آئیں گے, جس سے پاکستان کو $7 ملین کا فائدہ ہوگا. لیکن اگلے 2 سے 3 سالوں میں جب آپ اس کی پروڈکشن بڑھاتے ہیں تو یہ پروڈکشن بڑھنے کے بعد اس کی جو والیوم ہے اگلے 2 سے 3 سالوں میں آپ $80 ملین کما سکتے ہیں پر ایئر. اور اس کا اس کے اوپر کام جاری ہے. اصل چیز یہ تھی کہ آپ چیز پریکٹیکلی اسٹارٹ کر دیں. تو وہاں سے ایگوین کمپنی نے, ان کے سی او کا جو میسج بھی ہمیں ریسیو ہوا, تو انہوں نے یہ انیشیٹو لیتے ہوئے بہت سے مشکلات تھیں, مشکلات انہوں نے وہ کر لی ہیں. اب یہاں پہ پوٹیشیم سلفیٹ
پروڈکشن کو مزید بڑھایا جائے گا اور ایکسپورٹ ہوگی. یہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو یہاں سے ایکسپورٹ کی جائیں گی. اور احسن اقبال صاحب جو یہاں پر کام کر رہے ہیں, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ یہاں پر کارگو کی جو مختلف شپمنٹ ہے, ٹرانس شپمنٹ کا بھی یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا پرابلم آ رہا ہے, جو یہاں مال آئے یا کوئی مال لے کے جاتا ہے, وہاں عالمی کمپنیوں کی بھی اجارہ داری ہے نا, انہوں نے ایک اپنا سینیریو بنایا ہوا ہے. اب بلوچستان کے حالات ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر جو مال آتا ہے یا شپ نے لے کے جانا ہے, ان کو چاہیے ہوتی انشورنس. اور عالمی کمپنیوں نے, جس کے اندر کہا جاتا ہے کچھ ان ملکوں کا بھی گٹھ جوڑ ہے جو چاہتے ہیں کہ گوادر فلی آپریشن نہ ہو, وہ انشورنس دینے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ ہچکچاتے ہیں اپنا مال یہاں لانے میں یا لے جانے میں. پھر بہت رسک لینا پڑتا ہے نا آپ کو. ہمیں بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے, اس کو اپنی سفارشات کو امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ایگون کمپنی نے ایک سکسیس سٹوری قائم کی ہے, دیگر کمپنیز کو بھی وہاں پہ فری زون میں پروڈکشن سٹارٹ کر کے میکسیمم اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کریں. بٹی صاحب, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا ہے, لیکن گوادر جو ہے میرے نزدیک ایک سی پیک پروجیکٹس کا یہ جھومر ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ, بالکل ایسے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے, اس کو سکسیسفل بنانا اور سکسیس سٹوری میں تبدیل کرنا, یہی بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. اس میں تو سب سے پہلے ایک شپمنٹ پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت گوادر پورٹ کو جو مینیج کر رہا ہے, وہ بھی چائنیز کمپنی کر رہی ہے مینیج. پہلے سنگاپور کمپنی کیا کرتی تھی, اب چائنیز کمپنی کر رہی ہے. تو جو اب ان کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ٹریفک کتنی بڑھانی ہے ہم نے, ٹریفک بڑھنی چاہیے. دوسرا ہے وہاں پہ جو بجلی ہے, وہاں پہ انسسٹینیبل بیسس پہ جو ہے نا وہ بجلی موجود جو ہے نا ہے, لیکن سسٹینیبل بیسس پہ نہیں ہے. تو سسٹینیبل بیسس پہ وہاں پہ ہمیں ایک لوڈ بیسڈ پاور پلانٹ کی اچھی ضرورت ہے. تو وہ لگانا چاہیے گورنمنٹ کو. بے شک ریٹرو فٹنگ کر کے لے کے جائیں وہاں پہ اور وہاں پہ لگا دیں, تاکہ ایسا نہ لگائیں کہ جس سے ہمارا امپورٹ بل پڑے. جو گورنمنٹ کا جو لوکل فیول ہے وہی اگر استعمال ہو تو وہ بہتر ہے. تو اس پہ انہیں توجہ دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ امن و ایمان جو ہے بہت ضروری ہے. اور میری یہ خواہش ہے کہ اسی ٹینیور میں, اسی گورنمنٹ کے اسی ٹینیور میں سست بارڈر سے میں دیکھوں کہ ایک کنسائنمنٹ وہاں سے چائنا سے چلی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اور میں دیکھتا ہوں جو اور وہ اس کو فرمایا جائے, اور وہ جو ہے جتنے بھی گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں اگر وہ گوادر پورٹ پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ شپ آؤٹ ہو جائے, جو اصل آبجیکٹو ہے. اسی طریقے سے ہمارے بھی کنٹینر جائیں ادھر اور وہ بھی شپ آؤٹ ہو. تو یہ جو طریقہ ہے یہی ہے, اسی کی خواہش ہم کرتے ہیں تاکہ. اور ظاہر ہے جو اینٹی اسٹیٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ متحرک ہوں گے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, اور انہیں مزید کرنے کی بالکل ٹھیک. ہم توقع کرتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی. اور سی پیک جس آبجیکٹو کے تحت یہ پلان کیا گیا تھا اس کے مطابق اس کا آپریشنل بھی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, آپ کو آخر پہ چھوٹی سی سٹوری دیتے جائیں کہ پاکستان نے بھارت سمیت تقریباً 10 ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا, پچھاڑ دی ہے. تو اتنی بڑی اکانومی, خالد صاحب اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کیا کرتے تھے, تو ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ پاکستانی بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں, جس سے کیا بنگلہ دیش ہو, کیا بھارت ہو, کیا سری لنکا ہو, ساؤتھ ایشیا کے جو 10 ملک ہیں جس میں پاکستان بھی شمار ہوتا ہے, اور ایک اس کے اندر ایک اور برٹش ٹیریٹری ہے, اس کو شامل کرے تو 11 بن جاتے ہیں. ان سب کو پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیے. اور خالد صاحب وہ چھوڑا ہے, ایک حالیہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ ہیپیسٹ, خوش ترین لوگ ہیں, خوش رہنے والے لوگ ہیں. اچھا. ان کی رینکنگ کی گئی ہے. اچھا. تو ان تمام تر حالات کے باوجود, اور بڑی غالباً یہ آکسفورڈ کی ایک بیس ایک ریسرچ ہوئی, تو اس حوالے سے بڑی بلیسنگ ہے. ہم سب لوگ پریشانیوں میں ڈوبے رہتے, تو میں نے کہا ان کے تھوڑا سا لائٹر سٹوری بتائیں. اس کے باوجود بھی ہم بھی بلیسنگ ہے کہ ہم خوش ہیں, اور خوش رہنا سب سے اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے. تو پاکستان نے چلیں کسی نہ کسی شعبے کے اندر پازیٹیولی تو بھارت کو پیچھے چھوڑا ہے. تو ہم نے اس خوشیوں کو پائیدار بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار اپنے حصے کا ادا کرتے رہنا ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے, آج کے شو کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.